ضروریات دین میں سے یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، جو ہمارے لیے جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، خاتم النبیین کو مانتے ہیں، اسی طرح ایک عقیدہ ہمارے لیے یہ بھی لازم اور فرض ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مٹی میں تمہیں دبایا جائے گا اسی مٹی سے پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اٹھایا نہیں جائے گا تو یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہم سے حساب و کتاب بھی ہوگا، ہم سے سوال و جواب بھی ہوں گے، اور اللہ اکبر جو سوال ہم سے کیے جائیں گے، جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے، وہ ماحول سوال کے وقت بڑا دردناک ہوگا، بڑا کربناک ہوگا۔ اللہ اکبر اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن مقدس اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اندازہ فرمائیں جب معصوم کے وجود پر کپ کپی طاری ہوگی، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا ہوگا، جب ان کے وجود پر کپ کپی طاری ہوگی اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر اس کیفیت کو اللہ کے رسول سید العالمین قائد المرسلین غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر علماء کے خطابات کو اگر سننے کے لیے اور دل میں جگہ دینے کے لیے آئے ہو تو ذرا غور فرمائیں، ایک وقت وہ بھی آنا ہے سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ رسول اللہ کی بات پر یقین کرتے ہو اور یقیناً یقین کرتے ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر اللہ اکبر دین اسلام کو سچا مذہب مانا، وہ رسول فرماتے ہیں یوم حساب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ یہاں سے لے کے وہاں تک خواتین و حضرات ذرا تصور تو کریں، آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، تو گرمی کے موسم میں انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، انسان کتنا بے قرار ہوتا ہے، انسان کتنا مضطرب ہوتا ہے۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، اللہ اکبر، جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر انسان پسینے میں شرابور ہوگا۔ سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں، کوئی ٹکنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ہچکولے کھا رہا ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام ہوگی، اور پھر خاص اس پسینے کی کیفیت کو، اس پسینے کی کیفیت کو خاص بیان کیا۔ اللہ اکبر ایک کا پسینہ دوسرے کے پسینے کو ٹچ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر تصور میں لائیں، ذرا غور کریں، ایک کا پسینہ دوسرے کو پسینے کو ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ہوگا، ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ہوگا۔ سوچو کیفیت کیا ہوگی۔ صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ انسان کا بھیجا کھول کر اس کی ناک سے بہ رہا ہو، انسان کا بھیجا کھول کر اس کی ناک سے بہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر یہ کیفیت ہوگی، یہ حالت ہوگی، اور سارے نبیوں کی زبان پر اس وقت نفسی نفسی، سوائے سید الانبیاء کے، اللہ کے رسول غیب دا نبی
शफी उल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हर नबी की ज़बान पर भी नफ्सी नफ्सी होगा। गौर फरमाएं उस वक्त की कैफियत क्या होगी। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों से जिससे चाहेगा बहुत सवाल करेगा। उन सवालात में एक सवाल ये आया करीमा में आया है जिसकी मैंने तिलावत की है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उस दिन हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे, नईम के बारे में तुमसे सवाल होगा, नईम के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अब नईम का मतलब क्या है? इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि कुरान की एक एक आयत के 70 हज़ार मानी है, इसलिए हतमी तौर पर हम कुरान मुकद्दस के बारे में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही माना है और दूसरा कोई माना नहीं है। उसकी वजह यह है चूंकि दारुल का जलसा भी है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ उसका, अल्लाहु अकबर, उसकी वजह यह है कि कुरान जिंदा किताब है। इमाम शारानी लिखते हैं कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, लेकिन मानिए कुरान का नुज़ूल आज भी ईमान वालों के दिलों पे हो रहा है। अरे जब गालिब और इकबाल के अशार के इतने माना बयान हो सकते हैं तो कुरान की आयत के कितने माना बयान होंगे। जब मखलूक के माना में एक कलाम में इतनी मानवियत है तो खालिक के कलाम की माना की मानवियत का आलम क्या। ये कुरान है, ये जिंदा किताब है, इसलिए इसके कई माना है। जितना इल्म बढ़ता जाएगा उस इतना इंसान को अपनी कमिलमी का एहसास होता जाएगा। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं तो गालिब इकबाल की बात क्या, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के किसी शेर को आप पढ़ें, यहाँ बैठे हुए उलमा अपने अपने इल्म और ज़ौक़ के मुताबिक कई माना उसके बयान कर सकते हैं। जब शायरी के इतने माना हो सकते हैं तो वो कलाम जो ना नज्म है, जो ना नस्र है, हाय हाय, इसलिए कि उसको नज्म कहे तो किस तरह कहे? क्यों? इसलिए कि अगर उसको नज्म कहते हैं तो फिर इसको किस खाते में रखोगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। अगर उसको नज्म कहते हो तो इस कलाम का क्या माना बयान करोगे? ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। अगर उसको नज्म कहते हो अल्लाहु अकबर तो फिर इसका क्या माना बयान किया जाएगा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और अगर उसको नस्र कहते हो तो फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कुरान मुकद्दस की इन आयतों को क्या नाम दोगे? न क्या नाम दोगे? अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। अंदाजा फरमाए ये वो कलाम है जहां पर अल्लाहु अकबर काफिया बंदी की नुदरतें सजदा रेस नजर आती है। अंदाजा फरमाए अल्लाहु अकबर। अरे जब महबूब के कलाम की ये शान है कि मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है चपेलचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूँ तेरे नाम पे जाफेदा न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान है। अंदाजा जब महबूब के कलाम की ये शान है तो खालिक के कलाम, जिसने महबूब के मुंह में ज़बान दी है, जिसने महबूब के मुंह में ज़बान दी है, उस खुदा के कलाम की शान का आलम क्या होगा। मगर अफसोस हमारी कौम ने कुरान को तर्क कर दिया। और एक बात आपको बताऊं, याद रखना, जैसे जैसे 10 साल गुजरते हैं ज़बानें तब्दील होती हैं। जैसे जैसे 10 साल गुजरते हैं ज़बानें तब्दील होती हैं। 25 किलोमीटर का अरसा, 25 किलोमीटर का इंसान डिस्टेंस तय करता है तो लहजा तब्दील होता है। 10 साल पे ज़बानें तब्दील होती है, 25 किलोमीटर पे लहजा तब्दील होता है। ये दुनिया का दस्तूर है। और जो ज़बान बदलती नहीं वो फरसूदा हो जाती है, वो मतरूक हो जाती है, वो तर्क कर दी जाती है। देख लें अंग्रेजी में पहले बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते थे, अब वो सुनने को नहीं मिलते।
ملتے سننے کو نہیں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو زبان میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے تھے، اب وہ سننے کو نہیں ملتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدلا، زبان کا اپنا انداز بدلا۔ مگر قربان جائیں، یہ قرآن کی زبان ہے، 1450 سال ہو چکے ہیں، مگر اس دن جیسی نہیں لگتی تھی آج بھی ویسے ہی نہیں لگتی نظر آتی۔ اور پھر انداز کیا ہے؟ مفکرین کہتے ہیں یہ وہ زبان ہے، قرآن قانون کی زبان ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دو رفیع گنج اور گرد و نواح سے آنے والوں، اگر تم پڑھے لکھے ہو تو توجہ کرنا کہ قانون کی زبان صرف ہاں یا نہ کی زبان ہوتی ہے۔ قانون کی زبان میں صرف دفعات ہوتے ہیں، قانون کی زبان میں بڑی خشکی ہوتی ہے۔ سب سے بوریت اگر کوئی زبان ہے تو وہ قانون کی زبان ہے۔ اللہ اکبر، اس میں یہ ہوتا ہے قتل ہو تو یہ ہوگا، کوئی مار دیا جائے تو یہ ہوگا، طلاق دیا جائے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے طلاق کا مسئلہ قرآن سے بیان کر رہے تھے، بلکہ عدت کا مسئلہ قرآن سے بیان کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، جس کو کتاب میں قانون بیان ہوتا ہے اس میں حساب بیان نہیں ہوتا، جس میں ریاضی کے اصول بیان ہوتے ہیں اس میں سائنس بیان نہیں ہوتا، جس میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس میں ٹیکنالوجی بیان ہوتی ہے اس میں دل کا ذکر نہیں ہوتا، صاحب دل کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جس میں ٹیکنالوجی بیان ہوتی ہے اس میں صبح اور شام کا ذکر نہیں، صبح اور شام کا ذکر نہیں ہوتا، گل و بلبل کا تذکرہ نہیں ہوتا، باغ و بہار کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور جس میں باغ کا ذکر آ جائے پھر اس کے اندر جو ہے وہ آگ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جہاں آگ کا ذکر ہو وہاں باغ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں نفرتوں کا ذکر ہو وہاں محبتوں کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں محبتوں کا ذکر ہو اللہ اکبر وہاں پر خزاں کا تذکرہ نہیں ہوتا، جہاں خزاں کا تذکرہ ہو وہاں بہار کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ ایک کتاب ہے اور صرف ایک کتاب ہے۔ اور ایک بات اندازہ کریں، جہاں کھچڑی پکتی ہے پھر وہ کتاب نہیں رہ جاتی بلکہ ایک فرسودہ کسی کے خیال اور نظریات کا ترک شدہ مسودہ بن جاتی ہے۔ مگر یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، جب یہ قانون بیان کرتی ہے تو پھر قانون بیان کرتی ہے، لیکن قانون کے ساتھ پھر یہ اہل دل کے احوال بھی بیان کر دیتی ہے۔ جب یہ اہل دل کی باتیں کرتی ہے تو سمندر کی کشتیوں کا ذکر بھی بیان کر دیتی ہے۔ سمندر کی کشتیوں کا ذکر کرتے کرتے یہ دریاؤں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ بہاروں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ خزاں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ جنت کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ جہنم کا تذکرہ بھی کرتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کا تذکرہ بھی کرتی ہے، نکاح کے احکامات بھی بیان کرتی ہے، طلاق کا قانون بھی بیان کرتی ہے، شفق کا جمال بھی بیان کرتی ہے، افق کی سرخی بیان کرتی ہے، ستاروں کی انجمن بھی بیان کرتی ہے، کہکشاں بھی بیان کرتی ہے، رات کی تاریکی بھی بیان کرتی ہے، دن کا اجالا بھی بیان کرتی ہے، متقیوں کا تقویٰ بھی بیان کرتی ہے، فسق و فجور کا فسق، فساق کا فسق و فجوری بیان کرتی ہے، جناتوں کی کائنات بھی بیان کرتی ہے، فرشتوں کی کائنات بھی بیان کرتی ہے، انسانوں کا تذکرہ بھی بیان کرتی ہے، تاریخ انسانیت بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سب بیان ہوتا ہے لیکن کچمچ بیان ہی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے موتی جھڑتے نظر آ رہے ہیں، جیسے پھول جھڑتے نظر آ رہے ہیں، اور انسان یہ کہنے میں مجبور ہوتا ہے یہ کلام والا بے مثال ہے تو اس کا کلام بھی بے مثال۔ یہ اللہ نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے بچے آج حافظ بنے ہوں گے، ان کے سر پر قرآن کے حفظ کی دستار رکھی جائے۔ بہت سارے بچے عالم بنے ہوں گے، ان کے سروں پر اللہ اکبر نیابت رسول کا تاج رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس ماحول میں، کون سے ماحول؟ جس میں ناک سے بھیجا بہ رہا ہوگا، اس ماحول میں جبکہ انسان کے سر کے اوپر سورج چمک رہا ہوگا، ارشاد ہوتا ہے اس وقت جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، خون کے رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے انکاری ہوں گے، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور۔ اللہ اکبر۔ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، باپ پہ گزرے تو بیٹے کو نہیں معلوم، بیٹے پہ گزرے تو باپ کو نہیں معلوم۔ چند جملے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ عقیدہ میرا بھی وہی ہے جو ان سب علماء کا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ، باپ پہ گزرے گی تو بیٹے کو نہیں پتہ ہوگی، بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو نہیں پتہ ہوگی، پیر پہ گزرے گی تو مرید کو نہیں پتہ ہوگی، مریدوں پہ گزرے گی تو پیر کو نہیں پتہ ہوگی۔ وہ گھڑی ہے، اس میں قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں۔ اب نعیم کسے کہتے ہیں اس پر مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد کھانا ہے، پانی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آج میں نے جس قول کا انتخاب کیا ہے نعیم سے کیا مراد ہے، مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول، اس لیے کہ سارے اقوال بیان کریں تو ٹائم نہیں، اور میں ایک طالب علم ہوں، کوئی بہت بڑا مفکر یا کوئی خطیب نہیں۔ نعیم سے کیا مراد ہے تو مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے نعیم سے مراد جوانی ہے۔ ہم تم سے قیامت کے دن تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں، یعنی انسان کی جوانی کے متعلق اللہ سوال کرے گا، جوانی کی راتیں کہاں گزاری وہ بتا، جوانی کا دن کہاں گزارا وہ بتا، جوانی کو کس انداز سے گزارا وہ بتا۔ اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو جواب دے لیں گے، اللہ کرے دے لیں۔ ابن کثیر بڑا مفسر ہے، بڑا مورخ بھی ہے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ جواب کا معاملہ کیا ہوگا۔ ابن کثیر ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سن لیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر! شاعری کی دنیا الگ ہے، حقائق کی دنیا الگ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہوگا دیکھا جائے، جو ہوگا، یہ لوگ صدیق اکبر رو رو کے داڑھی بھگا رہے ہیں اور میری قوم کا جوان کہہ رہے گا جو ہوگا دیکھا جائے۔ فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان بن کے روتے روتے میدان محشر کے حوالے سے روتے روتے، اور میری قوم کا وہ جوان جسے جمعہ کی 2 رکعت سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے۔ یقیناً اس میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہ کہنے کا حق تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو تھا، یہ کہنے کا حق تو سرکار غریب نواز کو تھا، یہ کہنے کا حق تو محبوب الہی کو تھا، لیکن جن کو حق تھا وہ لرزہ براندام ہے، اور جن کو 5 کلمے بھی یاد نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ پھر میرے جیسے کچھ لوگ نادانی کرنے کے لیے آپ کے درمیان آگے کہتے ہیں کہ انہیں دیکھو تو جنت مل جائے گی اور انہیں دیکھو تو جنت مل جائے گی۔ پاگل ہے قوم، جب چہرے ہی دیکھ کے جنت ملنی ہے تو پھر کسی نے فجر میں کیوں اٹھنا ہے؟ انہوں نے جلسہ کر کے جا کے سو نہیں جانا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ، ڈر بھی لگتا ہے نا، سنیوں کا مجمع ہے، میری قوم جلدی برا مان جاتی۔ صبح پوچھیں گے کس کو بلایا تھا، کوئی بد مذہب کو تو نہیں بلایا تھا۔ یاد رکھنا میں کنورٹڈ سنی نہیں ہوں، 41 پشتوں کا نسبن سنی ہوں۔ الحمدللہ، اس پہ فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سن لو اور اچھی طرح سے سن لو۔ جن کے چہرے دیکھ کر خیالی جنت کا پلاؤ پکاتے ہو، کیا ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ بھول گئے لوگ مجاہد ملت جیسے بزرگوں کو۔ ایک شخص نے کہا تھا ناظم اجلاس نے، کیونکہ ناظم کی تو مجبوری ہوتی ہے، اگر اس کو دوبارہ جلسے کی تاریخ لینا ہے تو جس کے بارے میں کروڑوں گندگیاں جانتا ہے اس کے سر پر بھی ولایت کا تاج سجا کے اس نے پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مجاہد ملت تو واقعی ویسے تھے، ان کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ اگر کسی اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے تو مجاہد ملت کو دیکھ۔ مجاہد ملت رو پڑے اور روتے ہوئے 2 جملے کہے تھے کہ اگر قیامت کے دن حبیب الرحمن کے اعمال کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں بھیجے گا تو میں عرض کروں گا کہ مولا تیرے بندے مجھ سے جو گمان کرتے تھے کم سے کم اس گمان کی لاج رکھ لی جائے۔ اللہ فرمائے جو لوگ واقعی ایسے تھے ان کو آخرت کی فکر کھائے جا رہی تھی، اور ہمارا حال یہ کہ ہم سوچتے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ اللہ کے بندو، ابن کثیر روایت لا رہا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال پوچھے گا، حساب لینے کے لیے نہیں۔ اگر آپ دل کے کان سے اتنی بات سن لیں تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میری گفتگو
آپ کے میں کوئی خطیب اگر ہوتا تو شاید آپ کے درمیان بہت کچھ کہتا، لیکن میں صرف اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں کے دلوں پر منتقل کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، یہ دکھڑا لے کر۔ بہنوں کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ، حساب لینے کے لیے اللہ ان سے سوال نہیں پوچھے گا۔ عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، ان عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور اس الزام سے حضرت عیسیٰ کو بری کرنے کے لیے اللہ صرف ایک سوال کرے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا، خدا بنا لینا؟ یہ بات تم نے کہی تھی؟ حساب کے لیے نہیں، الزام کے خاتمے کے لیے، عزت عیسیٰ کو چار چاند لگانے کے لیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو مزید بلند کرنے کے لیے۔ پتہ ہے نصارہ کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، عیسائیوں کو ذلت اور رسوائی کے دلدل میں غرق کرنے کے لیے خدا خود وحدہ لا شریک فرمائے گا کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا، مجھے خدا مان لینا؟ یہ سوال جب حضرت عیسیٰ سنیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان پر حساب کے لیے نہیں، عظمت کی کے اظہار کے لیے سوال ہوگا، تو حضرت عیسیٰ کے بال بال کھڑے ہو جائیں گے یہ سوال سن کر، اور ہر بال سے اللہ کے خوف کی وجہ سے خون کی پھواریں نکل پڑے گی، ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی۔ معصوم عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کے بدن سے، کنواری بتول مریم کے شکم سے صرف 3 ساعت میں حضرت مریم نے جس کو جنم دیا۔ عورتیں 9 مہینے کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ تنہا وہ ہستی ہے جن کو صرف 3 ساعت میں سیدہ مریم نے جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں، جس کے تقدس کا قدرت کو یہ خیال ہے کہ اگر مریم کے شکم میں بچہ زیادہ دن ہوگا تو لوگوں کی نظر پڑے گی، تو شکم میں بھی حضرت عیسیٰ پر کسی کی نظر نہ پڑے، صرف 3 ساعت میں وجود عیسیٰ کو ظاہر کیا گیا۔ اندازہ فرمائے ان سے ایک سوال ہوگا اور بال بال سے خون کی پھواریں نکل پڑے گی۔ جب معصوم کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلے گی تو میری قوم کا وہ جوان جو اس تصور میں بیٹھا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کی راتوں میں زنا کیسے کیا تھا، تو اس کی زبان میں طاقت کہاں سے آئے گی اللہ کو جواب دینے کی۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، کہاں سے لاؤ گے؟ ہیرو ہیروئن سے پیار کرنے والوں کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے زبان میں طاقت قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ چر چر چلنے والی زبان پر قدرت مہر لگا دے گی۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ جوانی کے بارے میں پوچھا، کہاں گزار رہے ہو جوانی کو؟ نشے میں، جوے میں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں، زنا کی فلمیں دیکھنے میں۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، 3 بار مر مر کے زندہ ہونے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، سلمان فارسی کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار سلمان فارسی موبائل کی گندگی کو مشکل پاسورڈ سے چھپا کر کے جعلی اور سو کارڈ متقی بننے والوں ذرا تصور تو کرو۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 3 بار مر مر کے مجھے زندہ کیا جائے، مار مار کے زندہ کیا جائے، یہ تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 3 بار مر کر زندہ کیے جانے پہ وہ تکلیف نہیں ہوگی جتنا ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا نا، وہ عذاب اتنا بڑا ہوگا کہ 3 بار مر کے اٹھانے پر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس عذاب کو جھیلنے میں تکلیف ہوگی۔ بتاؤ آج میری قوم کے جوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم رونا روتے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، کسی قوم کا جب جوان سنورتا ہے اس قوم کو کاٹا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، لوٹا نہیں جاتا۔ جس قوم کا جوان آوارہ، عیاش، مکار اور دین سے دور ہو جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا
ہمارے مذہب میں جوانوں کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہم بھی جوانوں کی قدر کرتے ہیں، بوڑھوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جوانوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوانوں کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ فرمایا کیوں؟ جوانوں کی قدر اس لیے کرو، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، لیکن مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ جس نے سب سے پہلے دعوت قبول کی وہ 37 سال کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ 37 سال کا وہ کڑیل جوان جس نے دعوت قبول کی، وہ 27 سال کا کڑیل جوان سیدنا عمر ابن خطاب تھے، وہ سیدنا عثمان غنی تھے، وہ 10 سال کا جوانی کی طرف بڑھنے والا پوری بے باکی کے ساتھ سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سید العرب سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات تھی۔ 7 جوان تھے، سعید جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے، بلال جوان تھے، صہیب رومی جوان تھے، اللہ اکبر، یہ سب جوان تھے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں حضور پہ آنے والے تیروں کو میں نے اپنے سینے پہ احد میں روکا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اگے تھے کہ میں نے حضور کے آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر آوارگی میں گزارو گے جوانی کو، بات سمیٹتا ہوں، طویل نہیں کروں، میرے بعد ایک خطاب اور سننا ہے، ایک خطاب سن چکے ایک اور سننا ہے، لیکن شارٹ کر رہا ہوں، بہت مختصر، ہو سکے تو بہت اختصار سے بات سمیٹ لوں گا، دستار بھی ہونی ہے، اشارہ مجھے ملا ہے کہ دستار بھی ہونی۔ توجہ فرمائیں، اگر جوانی کو گناہ اور پاپ میں گزارا، اللہ رب العزت جو جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرتے ہیں ان پر اتنا سخت اور دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت نہیں آتی، چادروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ جوانی میں جرائم کے گل کھلانے والوں، بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد مقدس کے بازار سے گزر رہے تھے، اب یہ کلام ایسا پڑھا گیا کہ بغداد نگاہوں میں پھر گیا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں۔ اللہ ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری ادب کے ساتھ عطا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم تمنا ہے، اللہ اکبر۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سید الطائفہ جنید بغدادی بازار میں ہے، ایک بڈھا، بڑے میاں بوڑھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ تو مریدوں نے کہا بغداد کے لوگ کتنے سخت ہو گئے کہ بڈھے کو بھیک نہیں دے رہے ہیں۔ جنید بغدادی سرکار نے فرمایا واللہ جا کے تحقیق کر لو، اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا بدترین بڑھاپا دیا، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ غور فرمائیں، جوانی میں پاپ کرو گے تو بڑھاپے میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور اگر جوانی میں حرام سے بچو گے اور نیک کام کرو گے تو سن لو اللہ کے رسول کی بشارت، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 1-2 نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، جوانوں حرام سے بچ جاؤ، ولی نہیں، ولی سے بڑا مقام صدیقوں کا ہے۔ مقام نبوت اور مقام صدیقیت کے بیچ میں اور کوئی اللہ اکبر مقام نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اور 1-2 نہیں، اگر جوانی میں حرام سے بچو گے تو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے 70 صدیقوں کا ثواب کسے کہتے ہیں، کس پر ملے گا؟ صرف حرام کام سے بچنے پر۔ اس لیے جب زندگی کے اندر وہ لمحے آئے کہ آنکھیں حرام تکنا چاہیں، کان حرام سننا چاہیں، زبان حرام بولنا چاہیں، پیٹ حرام کھانا چاہیں، اس وقت یہ سوچ کر کہ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا حق
صحیح معنی میں اگر کوئی بندہ ہے، میرا کوئی بندہ ہے، حقیقت میں کوئی بندہ ہے، تو وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارتا ہے۔ لیکن افسوس، آج جوانی اغوا ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی نظر ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے جنگلات میں ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا۔ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ جہیز مانگا جاتا ہے، پھر ہمارے جوان ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت ایسی تقریر کر دیجئے کہ بیٹیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں۔ بچیاں مرتد ہونے سے صرف تقریر سے نہیں بچے گی، ہر چیز کا علاج تقریریں نہیں ہوتی۔ رات بھر تقریریں سن کر صبح کو خواب خرگوش میں سو جانے والی قوم کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک میدان عمل میں نہ ہو۔ کبھی سوچا اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے تو کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مرتد ہونے کی جتنی رپورٹیں پھیکم پھاک بیان کی جاتی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ توجہ فرمائیں کیوں متفق نہیں ہوں۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے عید کا تو اس کی بات کو مانو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ تو جس کے کہنے پہ چاند کا آنا قبول نہیں کرتے، اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے قبول کر سکتے؟ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے ہماری بیٹیوں کو بدنام کرنے کی؟ اس لیے کہ ہر کئی ہوئی بات کو بول دینا یہ اچھی بات، ہاں کچھ مرتد ہو رہی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں مایوس بھی کیا جا رہا تاکہ کل تانا دے لوگ کہ تمہاری بیٹیاں تو ایسے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ لوگوں سے کہتا ہوں، آج کی تاریخ میں بھی کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں پارسائیت موجود ہے، پوترتا موجود ہے، تقدس موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اب بھی کردار سیدہ فاطمہ زندہ ہے، اس لیے ہماری بیٹیوں میں ابھی بھی لیکن بچیاں جا رہی، کیوں جا رہی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جلسہ کرنے والوں سے لے کے جلسے میں شریک ہونے والوں تک، ممبر والوں سے لے کر کے زمین پہ بیٹھنے والوں تک، ہم نے سوچا بیٹیاں کیوں جا رہی؟ نمبر ایک، سب بیٹیاں نہیں جا رہی۔ لوگ کہتے ہیں غریبی کی وجہ سے جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی، میں نے کہا مسئلہ غریبی کا بھی اتنا نہیں ہے، مسئلہ رشتوں کا بھی اتنا نہیں ہے، مسئلہ دوسری چیزوں کا بھی اتنا نہیں۔ یاد رکھنا جا وہی رہی ہے جو پہلے سے دین کے قریب نہیں تھی، ورنہ جو دین کے قریب ہے وہ آج بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، کوشش کرو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور خود کو دین سے قریب کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، آج مذہبی طبقہ بھی اپنے بچوں کو دین سے قریب لانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، مسجد کا امام، سب امام ایسے نہیں ہے لیکن بات صرف کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے، وہ خود تو اٹھ کر مسجد جاتا ہے، اپنے 13 سال کے بچے کو وہ جگا کے کیوں نہیں جاتا؟ مسجد کا متولی سفید ریش، وہ خود تو اکیلا اٹھ کر مسجد جاتا ہے، وہ اپنے بہو اور بیٹی کو کیوں نہیں جگاتا؟ کیا خود کے اکیلے نمازی بننے سے ہم جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا ہم داڑھی رکھ لینے سے جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا دیندار ہونے سے ہم جنت؟ بتاؤ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کتنا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں نمازیوں سے، بے نمازیوں سے نہیں، جو نہیں کرتے وہ تو نہیں کرتے، نمازیوں سے پوچھتا ہوں، فجر میں جانے والوں، صف اول میں نماز پڑھنے والوں، گھر والوں کو کتنی بار جگایا مجھے بتاؤ؟ کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے؟ بے نمازیوں کو نہیں جگاتے۔ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے گھر روز آتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، اے نبی کے گھر والوں نماز کے لیے اٹھو۔ اندازہ فرمائے جن کی نمازوں نے کبھی ترک نہیں ہونا، اللہ کے رسول ان کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ یہ بھی مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیوں نہیں جگاتے؟ بتاؤ ہم نے جگایا؟ اور ایک حدیث پاک پڑھ دوں، بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے بھی، ہائے ہائے ہائے، سید آل رسول صاحب آئے، دلبر صاحب آئے، مولانا رضوان، مولانا مفتی افسر صاحب اور ناظم صاحب اور نقیب صاحب اور فلاں صاحب، سب لوگ آئے، حضرت دعا کریں دعا کریں۔ کس کی دعا لے رہے ہو؟ سید صاحب کی، پیر صاحب کی، عالم صاحب کی۔ ایک عمل بتاؤں، حضور کی دعا ملے گی۔ کس کی دعا ملے گی؟ حضور کی۔ رفیع گنج والوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہیں،
اس کی وجہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ حضور کی دعا مل رہی ہے پھر بھی آپ چپ رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بس سن لیں کیا آقا کی دعا ملے گی. اور کون سی دعا؟ قیامت تک کی نسلیں آباد. اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے خوشی میں، اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. اے اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا. ہرا بھرا کا مطلب کیا؟ ہر خوشی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو بس، اور کسی چیز کی کمی نہیں. گھر جا کے جملے پہ غور کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو، باقی کسی چیز کی کمی نہ ہو. اندازہ فرمائیں، دعا کریں اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا. صحابہ نے پوچھا آقا کس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کے گھر کو جو شوہر فجر میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور جو بیوی فجر میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، دونوں جو ایک دوسرے کو جگائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. جس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا جانے دعا خود کرے، پھر اس کو کس کے تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس وظیفے کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس عمل کی ضرورت پڑے گی؟ بولو، آپ نے بہت ہاتھ اٹھا کر کے ایمان کی گواہی دی، کیا آپ اس پر بھی ہاتھ اٹھاتے کہ انشاءاللہ گھروں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آج سے ہر شوہر بیوی کو جگائے گا، ہر بیوی شوہر کو جگائے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا بتائیں اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ ماشاءاللہ. چلیں آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں، ذرا کچھ لوگوں کو نظر بھی تو آئے کہ سنی اس پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. سنی صرف بد مذہب کے بائیکاٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، الحمدللہ بد مذہب کے بائیکاٹ پہ تو ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن بے نمازی پن کے بائیکاٹ پر بھی سنی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. کتنے لوگ جگائیں گے اپنی بیویوں کو؟ بتاؤ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے رکھیں. اور جو نہیں اٹھا رہے ان پہ بھی فرض ہے نماز، ان پہ بھی اٹھا کے رکھے، ذرا اللہ کو گواہ بنائے، فرشتوں کو گواہ بنائے. یہ منظر خوبصورت لگے کہ شرفیہ کے دارالعلوم کے جلسے کے موقع پر کتنے بڑے انقلاب کی بات کی گئی ہے. سنیوں گھر ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، اور صرف گھر ہرے بھرے نہیں رہیں گے، انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی تر و تازہ رہے گی، اور دنیا تمہیں دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آج ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول، اگر ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور قسم دے کے پوچھتا ہوں، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے رہ کر کے بتاؤ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے سے پہلے اس کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، لائر، وکیل، جج سب بنانے کا پلان بنتا ہے. کبھی یہ بھی پلان بنا کہ میں اپنے بیٹے کو پہلے مسلمان بناؤں گا؟ بتاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر سب بناؤ، مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ وہ آپ کے بچوں کو بنائے، لیکن پہلے مسلمان بناؤ. کیوں؟ ڈاکٹر کا باپ ہونے میں کوئی فخر کی بات نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کا باپ کوئی منکر اسلام بھی ہو سکتا ہے. ٹیچر کا باپ ہونا ہمارے یہاں مذہبی اعتبار سے، میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ڈگریوں کا بہت اہمیت ہے، ڈگریوں کی، ڈاکٹر، ٹیچر سب، لیکن آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ٹیچر کا باپ ہونا، وکیل کا باپ ہونا، انجینئر کا باپ ہونا، کیا فخر ہے پتہ ہے؟ فخر کیا ہے؟ مومن کا باپ ہونا، یہ فخر کی بات ہے. اور یہ فکر کس کی ہے؟ یہ فکر نبوت ہے، فکر نبوت. جب حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، جب حضرت یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، جب بچھڑے تھے تو بچے تھے، اور جب ملے تو کئی بچوں کے باپ بن چکے تھے. تو جس بیٹے نے غم کی خبر لایا تھا کہ بابا تیرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، وہی بیٹا خوشی کی خبر لایا، بابا آپ کا یوسف تو زندہ ہے
اور بڑی بات یہ ہے کہ یوسف زندہ ہے مگر بادشاہ ہے، اور پورے مصر کا جلیل القدر بادشاہ ہے، سطوت والا، شان والا، عزت والا بادشاہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کے غصہ آیا اور غصے میں فرمایا، او یہودا منہ بند کر، یہ کیا بکتا ہے کہ میرا بیٹا یوسف مل گیا اور وہ بادشاہ ہے؟ پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ پہلے یہ بتا، پہلے یہ بتا کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہودا نے کہا بابا مبارک ہو، وہ تو مومن ہے اور ہم سے اچھا، ہم بھائیوں سے اچھا مومن ہے وہ۔ تب شکر ادا کیا، فرمایا میرے بیٹے بادشاہ کا باپ ہونا آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میرا بیٹا مومن ہے یا نہیں مجھے اس کی فکر ہے۔ اللہ اکبر انداز۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے کے لیے جناب یعقوب روتے تھے۔ اگر حضرت یوسف سے صرف ملنے کے لیے روتے تھے تو ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ حضرت یعقوب کے رونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ مجھ سے دور ہو کر میرے مسلک پہ رہے گا کہ میرے مذہب پہ رہے گا کہ، حالانکہ وہ تو نبی تھے۔ یہ تعلیم ہماری تعلیم کے لیے بات ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب جنس پہنانا شروع کیا، اسکرٹ پہنانا شروع کیا، اور بیٹوں کو بچپن میں گود میں لے کر گندی فلمیں دیکھنا شروع کیا، یہ کب مومن رہیں گے؟ کب ایمان پہ رہیں گے؟ کب سنیت پہ رہیں گے؟ جاتے جاتے اتنا عرض کروں، جلسے کا سنی بن جانا اور ہے اور تنہائیوں کا سنی بن جانا اور ہے۔ جلسوں میں سنی بننے والوں کو جنت نہیں ملنے والی جب تک کہ آپ کا انسائیڈ اندر، تنہائیوں کے اندر آپ کی سنیت چاند کی طرح نہ چمکے، ستاروں کی طرح نہ چمکے، سونے کی طرح کھری کھری نہ چمکے، اس وقت تک کہ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بات ہے کہ جلسے میں تو ہمارے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر تنہائیوں میں وہ جذبات کہاں جاتے؟ گھر کی شادی میں ڈی جے بھی لگ رہا ہے، گھر کی شادی کے اندر ناچ بھی ہو رہا ہے، بچوں کو معاذ اللہ گود میں لے کر کے زنا کی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہے، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے مائیں پاکستانی سیریلوں کے نام پہ افیئر کرنے کا طریقہ سکھا رہی۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر پاکستانی سیریل نہیں دیکھے جاتے؟ لعنت ہے ان سیریلوں پر جو دیور کو بھاوج کے ساتھ زنا کرنے پہ ابھارے، بڑی بہنیں جو اپنے منگیتر کے ساتھ معاذ اللہ حرام کاریوں پہ ابھارے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لٹ رہا ہے نشیمن، لٹ رہا ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ نشیمن جل رہے ہیں۔ جو بچیاں جا کر ارتداد کا اظہار کر رہی ہے وہ تو مرتد ہو ہی گئی ہے، جو تمہاری گود میں بیٹھ کر مرتد ہوئی ہے اس کا ماتم کون کرے گا؟ جو بچیاں اسلام پہ تمہارے گھر میں اعتراض کر رہی ہے، جو بچے تمہارے گھر میں مسلمان نہیں رہ گئے، اس کا آخری بات ایک بات عرض کروں، اگر کسی کو اتنا گھر ہے مولانا ہماری نسل مومن رہ جائے گی، ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیں، بہت دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کا ایک بہت بڑا چہرہ، بہت بڑا نام ہے، امام المنطق علامہ فضل خیر آبادی۔ کون نہیں جانتا فضل خیر آبادی کو، جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد میں جہاد کا فتویٰ پڑھا تھا، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی انڈمان کی جیل میں قربان کر دیا، جس کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھا گیا تو جب ہڈیاں ٹوٹتی تھی تو وہی فضلیہ کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول۔ جیل میں بھی جس کے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ نہ سکا، جو جیل کی تنہائیوں میں بھی بیوی بچوں کو یاد کرنے کی بجائے آمنہ کے لال کو یاد کرتے رہے، وہ فضل خیر آبادی۔ دوسری نسل علامہ عبداللہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد کی نسل نام نہیں لیتا، کچھ مدھم ہوئی، اس کے بعد کی نسل میں اور مدھم پن آیا، اور آج فضل خیر آبادی کی نسل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر۔ جب فضل خیر آبادی کے خاندان کے لوگ مرتد ہو سکتے ہیں، فضل کون ہے؟ کوئی معمولی ہستی ہے؟ وجہ
घर में अगर इस्लामी माहौल का है, ये जुमा के दिन सिर्फ 2 रकत के लिए टोपी पहन लेना और ईद के दिन सर पे रुमाल बांध लेना, याद रखना आने वाला दौर बड़ा भयानक हमें बताएगा। अल्लाह पाक फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। जवानी की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है, जब तक बच्चे बच्चे हैं उनको मोड़ दो, ढाल दो, इस्लाम के सांचे में ढाल दो, अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करो। बाप बरमुंडा पहन करके घूमेगा, चड्डी पहनकर घुटने दिखाएगा, तो बेटे ने कब पूरा लिबास पहनना है? माँ खुले सर जैव वलीमे में शिरकत करेगी तो बेटी ने कब दुपट्टा लेना है? याद रखना फितना इर्तिदाद सिर्फ मेमोरेंडम, तहरीक, जलसे, कॉन्फ्रेंस, दर्द भरी बातों से नहीं हम उसका खात्मा कर सकते हैं। हर बंदा इसके लिए बेहतरीन रुकन साबित हो सकता है, बेहतरीन मुजाहिद साबित हो सकता है। एक काम करना है, हर आदमी सिर्फ अपने घर में इस्लाम को नाफिज कर ले। कहते हो ना दुनिया में इस्लाम नाफिज करेंगे, अरे दुनिया में इस्लाम नाफिज करना हमारे इख्तियार में कहाँ है? दुनिया में इस्लाम नाफिज, लेकिन तन्हा अपने घर का मैं बादशाह हूं, मैं दुनिया का बादशाह नहीं हूं। तो जो सल्तनत जो मेरी सल्तनत में मेरे मातहत है, मैं उन्हीं को सच्चा मोमिन बना दूं। हर घर मोमिन बन जाएगा तो पूरा मोहल्ला मोमिन बन जाएगा, पूरा मोहल्ला मोमिन बनेगा, पूरा गांव मोमिन बनेगा, पूरा गांव मोमिन बनेगा, पूरा शहर मोमिन बनेगा, पूरा शहर मोमिन बनेगा। मुल्क में ईमान की लहरें और लहलहाती खेती देखी जाएगी, मुल्कों में ईमान नजर आएगा इंशाअल्लाह, पूरी कायनात पर इस्लाम का परचम। लेकिन हमने मेहनत करनी होगी। याद रखिएगा, कुरान अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर किताब पढ़ाने से पहले कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को सीरियल नहीं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चादर तथहीर के साए में पालने की कोशिश करो। अपनी बेटियों को अगर बेटियां 5 लाख का जेवर मांगे दे दो, लेकिन 50,000 का स्मार्ट मोबाइल देने की गलती मत करना। हमारे बारे में लोग क्या राय कायम करेंगे वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके लिए नसीहत ये है, याद रखना जिस मसलक में, अभी मसलक आला हजरत की बात हो रही थी, मसलक आला हजरत सिर्फ 1, 2, 3 निकात का नाम नहीं है मेरे अजीज। मसलक आला हजरत पूरे मजहब को समेटता है, पूरे मजहब का खुलासा पेश करता है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने फरमाया, मसलक आला हजरत का नारा लगाने वालों अपने इमाम का फरमान सुनो, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, हदीस की रोशनी में उन्होंने बयान किया क्या? अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़ाओ, अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़ाओ, उन्हें सूरह नूर की तालीम दो। क्यों? सूरह यूसुफ की तफसीर इसलिए ना पढ़ाओ कि उसमें एक औरत के इश्क व मोहब्बत की दास्तान आ गई है। इतनी पाकीज़ा और पवित्र औरत की मोहब्बत की दास्तान अगर कुरान की तफसीर में आ जाए तो एहतियात और तकवा के करीब ये है कि अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़ाओ। इतनी मुकद्दस खातून की मोहब्बत की दास्तान अगर तफसीर में आ जाए तो तफसीर पढ़ाने से बेटियों को रोका जा रहा है। पाकिस्तानी सीरियल देखने की इजाज़त किसने दे दी? हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे जुमले पे गौर करना। सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़ाओ, तफसीर अलग चीज है और कुरान की आयत अलग चीज। कुरान पढ़ाने की तो बात की गई, तफसीर सूरह यूसुफ न पढ़ाओ, सूरह नूर की तालीम दो। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए, सूरह यूसुफ की तफसीर। और कुछ लोग हजरत ज़लीखा को समझते क्या है? कितनी मुकद्दस खातून है हजरत ज़लीखा, एक नबी की बीवी है, कई नबियों की माँ है। और याद रखना, नबी की बीवी काफिरा तो हो सकती है लेकिन बदकार नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि कुफ्र सबके नजदीक ऐब नहीं माना जाता, लेकिन बदकारी हर मजहब में ऐब मानी जाती है। इसलिए बाज अंबिया की बीवियां काफिरा तो हुई, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी, लेकिन किसी भी नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हुई है। बल्कि नबी की बीवियों का तकद्दुस ये है कि निकाह में आने से पहले भी अल्लाह ने उन्हें शैतानी हरकतों से महफूज फरमाया। आप जा करके देख लें तो अंदाजा फरमाए, ये सीरियलों का माहौल रोकना होगा, इसका बाइकाट करना होगा। लोग कहते हैं मौलाना लोग शक्की इस तरह की बात करते, शक्की नहीं है। ज्यादातर इर्तिदाद की लहर
جہاں جہاں پھیل رہی ہے وہ آزاد خیالی کا ماحول ہے، اس لیے ہمیں اس پہ محنت کرنا ہوگا، دین پہ محنت کرنا ہوگا، مذہب پہ محنت کرنا ہوگا، مسلک پہ اور اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے مدارس کا وجود بے حد ضروری ہے، مدارس کا وجود بے حد لازمی ہے۔ لوگ مدرسوں کو اور علماء کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں 2 کوڑی کا ملا، 2 کوڑی کا مولوی، یہ بھی سازش ہے اس دین سے دور کرنے کے لیے کہ علماء سے دور کر دیا جائے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا، جس کو 2 کوڑی کا ملا کہتے ہو نا بڑے اور جوان ہو کر، اگر یہ 2 کوڑی کے ملا نے تیرے باپ کا ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو تیری امی تیرے بابا کے لیے حلال نہ ہوئی ہوتی۔ علماء کی یوں توہین کرتے ہو، اندازہ فرمائے باپ کا جنازہ وہ پڑھائے، باپ کا نکاح وہ پڑھائے، تیری پیدائش ہو تو تیرے کان میں اذان وہ دے۔ میں نے کل ہی ایک گفتگو کی کہ اقبال نے تو کہا تھا ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دی، افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی۔ میں کہتا ہوں آج یہ جوان کیا کر لیں گے جو صرف بال سنوارنے لگے، فلمیں دیکھنے لگے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے۔ ارے تم یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان دو گے؟ جو اپنے بیٹے کے کان میں پیدا ہونے کے بعد اذان دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان دیں گے؟ وہ افریقہ کے تھکتے ہوئے صحراؤں میں کیا؟ ارے وہ گزر گئے، وہ قبروں میں چلے گئے اپنا اپنا حصہ لے کر۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور اپنی اہمیت کا اندازہ کرو۔ کوے کو غلاظت کھاتا ہوا دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا، اس لیے دوسری قوموں کو زنا کرتے دیکھ کے ہم نے زنا نہیں کرنا، ہم زنا سے روکنے آئے، زنا کرنے نہیں آئے۔ دوسری قوموں کو تاش کے پتے کھیلتے دیکھ کے خود تاش کے پتے ہاتھ میں نہیں لینا، ہم تاش کے پتے کھیلنے نہیں آئے، ہم تاش کے پتوں کا خاتمہ کرنے آئے ہیں۔ کسی کو عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوئے دیکھ کر تم نے نہیں دیکھنا، اللہ اکبر، کیونکہ ان کے پاس محمد الرسول اللہ کی مقدس زندگی نہیں، اس لیے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے، اس لیے اپنی جوانی کی قدر کرو، جوانی کی اہمیت جانو، دین کے قریب آؤ، مذہب کے قریب آؤ۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس لیے علماء کی قدر کرو، سادات کی قدر کرو، مشائخ کی قدر کرو۔ ارے تم سے 1 منٹ پہلے اگر تمہارا جڑوا بھائی پیدا ہو جائے تو صوفیہ فرماتے اس کا بھی ادب تم پر لازم ہے کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ جو 1 منٹ پہلے دنیا دیکھے اس کا بھی ادب تم پہ لازم ہے۔ تو وہ علماء جو نائب رسول ہو، وہ حفاظ جنہوں نے سینے میں قرآن سجایا ہو، وہ دارالعلوم جہاں 24 گھنٹے خدا کا ذکر ہوتا ہو، ہمیں اس کی تعظیم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے دین زندہ رہے گا اس وقت جب تک کہ علم زندہ رہے گا۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے، اس لیے دین پہ محنت کیجئے، اسلام پہ محنت کیجئے۔ اور جاتے جاتے یہ کہہ دوں، ہر تعلیم پڑھاؤ بچوں کو، علم دین بھی پڑھاؤ، علم دنیا بھی پڑھاؤ، اور دنیا کے علم اتنے پڑھاؤ کہ اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں پڑھا کر کے ڈراپ آؤٹ مت کر لو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اتنی اعلیٰ تعلیم دو کہ نوکریاں ہمارے بچوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارے بچوں میں وہ صلاحیت ہو کہ ہمارے بچے قوموں کی ضرورت بن جائے، لوگ خود تلاش کریں۔ اتنی ہمیں ترقی کرنا ہے، اگر دنیا کی قوموں سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہنا ہے، ایجوکیشن پہ ہمیں خوب محنت کرنی ہوگی، اپنے اخراجات پہ کنٹرول کیجئے اور ان اخراجات کو تعلیم کے نام پہ خرچ کیجئے۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں تو لوگوں کو دقت آتی ہے، 1 لاکھ کی چادر پیر کے مزار پہ چڑھانے کی بجائے 1000 کی چادر چڑھا دیجئے اور 99,000 اپنے مرشد کے ایصال ثواب کے نام پر، تعلیم کے نام پہ خرچ کر دیجئے۔ ایک بندے کو تعلیم دو گے، کم سے کم 3 نسلوں کو سنوار لو گے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے آراس کے اخراجات کو کنٹرول کریں، جلسوں کے اخراجات کو کنٹرول کریں، شادیوں کے اخراجات کو کنٹرول کریں اور تعلیم پر توجہ دیجئے۔ 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا گنبد اور مینار مسجد پہ بنانے کی بجائے اچھے کالج، اچھی یونیورسٹیاں، اچھے اسکول قائم کیجئے، کیونکہ اونچے مینار کسی قوم کی بلندی کا اشارہ نہیں ہوتے، اچھے انسان کسی قوم کی بلندی کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی اچھی عمارتوں پہ محنت کرنے کی بجائے اچھے افراد بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر انسان تو رہ گئے لیکن بیٹے ختم ہو گئے، بیٹیاں ختم ہو گئی، بہویں ختم ہو گئی، بیویاں ختم ہو گئی، مائیں ختم ہو گئی، باپ ختم ہو گئے، انسان رہ گئے، رشتے ختم ہو گئے۔ وہ کیسے؟ بیٹے کے دل میں
باپ کا وہ جذبہ نہیں ہے جو علی اکبر امام کے دل میں، میرے امام علی اکبر کے دل میں امام حسین کی عظمت تھی، تو انسان تو بچا، بیٹا کہاں رہ گیا؟ بہوؤں کے دل میں وہ انداز تعظیم نہیں ہے نا، وہ انداز تعظیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر جو شہربانوں کے دل میں مولائے کائنات کے لیے تعظیم تھی، تو عورتیں تو بچی ہے، بہویں ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں گھر گھر جھگڑا کیوں ہے؟ میں نے کہا انسان رہ گئے، رشتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اسلام صرف انسانی ڈھانچے کے وجود کا قائل نہیں ہے، اسلام تو مقدس رشتوں کا قائل ہے، اسلام تو رشتوں کی بات کرتا ہے۔ اس لیے آئیے جو رشتے ہم بناتے ہیں ان کو نبھانے کی بجائے جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء 22 اکتوبر کو الجامعۃ الزہرا نجم العلوم اسی رفیع گنج میں جو ادارہ چلتا ہے سنی دعوت اسلامی کا، اس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر قبلہ قائد محترم حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ اس میں بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔